بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما بعد. آج 17 رمضان ہے. میں صبح سے سوچ رہا ہوں ہم اپنی تاریخ بھول گئے اور جو میسج ہم نے سارے عالم کو دیا تھا اور انسانیت کے لیے چھوڑا پیغام وہ خود ہم بھول گئے. آج 17 رمضان ہے. 17 رمضان کے ساتھ ہماری ایک بہت بڑی تاریخ لکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ رب کریم نے فتوحات کے دروازے کھولے ہیں. یوم بدر ہے اور اسی دن 313 مٹھی بھر اور وہ 313 بچوں سمیت تھے اللہ کی محبت میں نکلے اور مدینے والے کے عشق میں نکلے. کوئی اسباب کوئی وسیلہ نہیں لیکن ان کے پیچھے اللہ جل شانہ کی طاقت تھی اور ان کے اوپر اللہ کا فضل تھا. اس کی بنیاد یقین تھا. وہ یقین کی دولت کے ساتھ نکلے تھے اور یقین کی دولت نے انہیں پوری انسانیت پہ فتح دے دی اور انہوں نے انسانیت کو امن اور ایمان کا پیغام دیا. امن اور ایمان کا پیغام دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ میں جتنے غزوات ہوئے ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں بہت کم لوگ قتل ہوئے ہیں اور ادھر سے بہت کم لوگ شہید ہوئے ہیں. امن کا عالم یہ تھا کہ فتح مکہ میں آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہوئی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور فاتح بن کے داخل نہیں ہوئے کہ آپ کے کندھے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوں بلکہ آپ کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. میں اونٹ پہ بیٹھا اور کئی بار بیٹھا صحرا میں جا کے بیٹھتا ہوں. میں نے اپنے ماتھے کو اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جس میں مجھے بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا. میرے آقا مدینے والے کی تواضع شفقت محبت ان کا عالم یہ تھا کہ جس وقت وہ فاتح بن کے آئے ہیں اس وقت ان کی کیفیت قاتلانہ وحشیانہ نہیں تھی. وہ لوگ جنہوں نے ان کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو گھر بار چھڑا دیا، وہ لوگ جنہوں نے ان کا سب کچھ چھین لیا زندگی کا امن چین بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی عزتوں پہ حملے کیے ان کی عصمتوں پہ حملے کیے وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے فاتح بن کے تشریف لائے ہیں ان کی کیفیات اور ہیں ان کے انداز اور ہیں. بدر ہمیں ایک پیغام دیتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی لیکن بدر والی پہلے فضا تو لیا. بدر والا تو فیصلہ تو چاہتا ہے، بدر والی مدد تو چاہتا ہے، بدر والا اللہ کا خاص فضل تو چاہتا ہے، فرشتوں کا قطار اندر قطار اترنا تو چاہتا ہے لیکن پہلے فضائے بدر پیدا کر. بدر والا وہ مدینے والے کے ساتھ رہ کے قربانیاں اور قربانی کے اوپر پھر وہ یقین اور یقین بھی ایسا کہ یقین کامل ایسا یقین کہ جو اندر سرات کر جائے. بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی. شہر میں اعلان ہوا کہ فلاں میدان میں سارے اللہ والے بھی تمام لوگ بھی اکٹھے ہوں اور اللہ سے نماز استسقاء اور دعا کرتے ہیں. سب لوگ جوک در جوک آ رہے. ایک بچے کو دیکھا کہ وہ آ رہا لیکن ساتھ چھتری لے کے آ رہا. تو پوچھا یہ چھتری کس لیے؟ انہوں نے کہا بارش کی دعا نہیں کرنی. بارش کی دعا نہیں کرنی. نماز استسقاء اور دعا پہ ایسا یقین ہے کہ چھتری گھر سے لے کے نکلا ہے. ایسا یقین ہے. آپ نے دیکھا نہیں بچے کو ماں اور باپ اٹھا اٹھا کے ہواؤں میں ایسے پھینکتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں
پکڑ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، اور بچہ ہنس رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے۔ اسے پتا ہے کہ میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تالاب میں نہا رہے، ایک راجا مر گیا، اس کا بچہ چھوٹا سا تھا، اس کو راجکمار بنایا، شہزادہ بنایا، اس کے تخت پہ بہت سے لوگوں بڑوں کی، اس دور کے وزیر اور مشیر، اس کے پاس کوئی تعاون نہیں تھا، فوجیں بھی انہی کے ہاتھ میں تھی، اقتدار بھی انہی کے ہاتھ میں تھا، نظام بھی انہی کے ہاتھ میں تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں تھی اور چند وفادار تھے، اور اس کا تخت لینا چاہتے تھے، اس کا تخت لینا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، کسی نے مشورہ دیا، آپ اورنگزیب عالمگیر سے جا کے تعاون لیں، نیک دل آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کا حق آپ کو دلائے گا۔ بادشاہ یعنی راجکمار شہزادہ اپنے وفاداروں کے ساتھ چل پڑا، سفر در سفر آخر کار پہنچا، اطلاع ملی کہ فلاں ریاست کا موجودہ نواب شہزادہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نواب اس وقت شہنشاہ اورنگزیب تالاب میں نہا رہا تھا، اس نے کہا یہی لے آؤ، بہت گہرا تالاب تھا، اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اسے پکڑا اور کھینچا، اور کھینچ کر کہنے لگا تجھے اس تالاب میں ڈبو دوں؟ وہ خوفزدہ نہیں ہوا، وہ ہنس پڑا، اس نے کہا پاگل ہے کوئی، یہ حکومت کرے گا؟ اس نے کہا ہنسا کیوں؟ اس نے کہا میں تو ایک انگلی تھامنے آیا تھا تو دونوں ہاتھ آ گئے، میں تو ایک انگلی تھامنے آیا تھا، ایک انگلی مجھے مل جائے، میرا اقتدار بچ جائے، باپ دادے کا اقتدار ہے، اب تو دونوں ہاتھ آ گئے، مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، شہنشاہ اورنگزیب یہ اس قابل ہے کہ اس کو اقتدار دیا جائے، ہم تیرا ساتھ دیں گے، فوجوں کے ساتھ بھی، طاقت کے ساتھ بھی، قوت کے ساتھ بھی، تیرا اقتدار تو اسے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اسے اس کا اقتدار لوٹایا گیا، اس کی حفاظت کی گئی۔ یقین، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یقین والوں کی ایک جماعت بنی تھی مٹھی بھر، تھی مختصر، پر یقین والوں کی ایک جماعت بنی تھی، اور اس جماعت نے سارے عالم کی ساری انسانیت کو ایک پیغام دیا 17 رمضان میں، اور وہ پیغام دیا یوم بدر کا، اور حقائق کو واضح کر دکھایا کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آیا اور باطل گیا، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے حق کو باطل کے اوپر دے مارا، اور باطل کا بھیجا نکل گیا، اور باطل کا سر ٹوٹ گیا۔ یہ ایک نظام ہے، لیکن اس کے پیچھے یقین کی دولت ہے، طاقت ہے یقین کی۔ مقابلے کرتا ہے تو بڑے بڑے، اور اللہ کو ساتھ لیے بغیر، نعرے لگاتا ہے تو بڑے بڑے، رب کی طاقت کو اپنے ساتھ لیے بغیر، تو اس سے بڑا کوئی دیوانہ ہے؟ رب تیرے ساتھ نہیں، اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں سمیت، اور تو بڑے بڑے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ نہ، پہلے رب کو ساتھ لے، رب کی قوت، رب کی طاقت، رب کی عزت، رب کی عظمت، اور رب اپنی پورے اقتدار کے ساتھ تیرے ساتھ ہو جائے، پھر دیکھ تجھے کوئی انگلی لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا۔ چھن چھن کی آواز آئی تمغوں کی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے کے نیچے قیلولہ فرما رہے، اٹھ بیٹھے، ایران کا شہزادہ دیکھا، گرفتار تھا، اور وہ سپر پاور گرفتار، اور اس کو گرفتار کر کے لائے اور سامنے پیش کیا، اور اس تنزن پوچھا کیا حال ہے؟ ہائے، کہنے لگا عمر اب ہمارا حال پوچھتے ہو، جب اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ کافر بھی جانتا تھا، اب ہمارا حال پوچھتے ہو، جو اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ عمر
आज तक कोई ऐसा मामला वाकया बताओ कि तुम हमसे जीत सके थे, हम सुपर पावर थे, तुम हमसे जीत सके थे। जब रब को हमारे मुकाबले में खड़ा किया, हम तुमसे मुकाबला कर सकते हैं, तुम्हारे रब से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से आसमानों से, कतार अंदर कतार अब भी। रब को साथ तो ले, वो तरीके तो ढूंढ कि मेरा रब मेरे साथ कैसे होगा, वो रास्ते तो तलाश कर, मेरा रब अपनी ताकत और कुव्वत समेत मेरे साथ कैसे आएगा। वो मंजिलें तो तलाश कर, वो कैफियतें तो तलाश कर, वो रात का रोना, वो सुबह की अल्लाह के सामने फरियादें और अल्लाह के सामने लिपटना, वो दिन के सारे दिन की कैफियतें, वो अपने तन्हाइयों की जड़ों के अल्लाह के साथ मामलात, आएगा कैसे? अपनी मदद को, मेरी मदद को पहुंचेगा कैसे? आज तक सोचा ही नहीं, आज तक सोचा नहीं। मैंने जनरल जावेद नासिर से उस वक्त वो एजेंसियों के बड़े थे, मैंने उनसे खुद सुना, अभी भी जिंदा हैं, लाहौर रहते हैं। मैंने खुद सुना कि जब ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ और वहां बम के सारे धमाके हुए और कई लोग मारे गए और इस्लामाबाद को उन्होंने कहा कि सबको खाली करा दो। आज भी मेरे पास वो उर्दू डाइजेस्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर उसके बगल में वो जर्नेल वाली स्टिक है और सबकी निगरानी कर रहा, और कहा कि रात को वक्त के बादशाह ने मुझे जो है पैगाम भेजा कि इसी का इंतखाब करें, और जो है पूरे वर्ल्ड ने ये कहा था कि ये एटमी, इसमें असलहा भी है और व्हाइट फास्फोरस भी है और फलां चीजें भी हैं जो पानी डालने से और भड़क उठेंगी। तो इसका वाहिद हल यह है कि कोई ऐसा लिबास बनाया जाएगा जो एक लिबास इतने लाख डॉलर का आएगा और पाकिस्तानी इतने लाख का पड़ेगा, इतने $1000 का और पाकिस्तानी इतने लाख का पड़ेगा, और इतने अरसे के लिए इस्लामाबाद को खाली कराया जाएगा और इतना यूं होगा और यूं होगा। वो रमजान था, आपको याद होगा, रमजान था। कहने लगे रात को मुझे उठाया, ये बात मैंने उनसे खुद सुनी, रात को मुझे उठाया आके उन्होंने, और मैं पेश हुआ वक्त के बादशाह के। उन्होंने कहा ये मैं तुम्हें मिशन सौंप रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है और इसको करना है। सारी फौजों को मैंने इकट्ठा किया, जो मैंने काम करने थे, कहा कि सबसे पहले गुनाह कबीरा से तौबा करो, कबीरा गुनाह करने वालों के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती, तौबा करो, सारे रोजे रखो और फिर फजर की नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह से मुसलसल इस्तिगफार करो और फिर अल्लाह से नफल पढ़ के मांगो, अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। कबाइर से तौबा करो, सारे रोजे रखो, अमाल को अख्तियार करो। और हदीस में आता है जब आग न बुझ रही हो तो अल्लाह अकबर पढ़ो, आग बुझ जाती है, और कुलना या नारू कूनी मर्दम व सलामन, ये पढ़ो, अमाल अख्तियार करो। और कहा हुआ उन जगहों पे जहां खतरा था कि अगर थोड़ा सा छेड़ा तो ऐसी आग उठेगी, ऐसे धमाके होंगे, इंसान तो इंसान सारा इस्लामाबाद उड़ जाएगा। आमाल नबवी किए और आमाल नबवी करके तौबा के जरिए अल्लाह की मदद ली, आमाल के जरिए अल्लाह का साथ लिया, और सारा निजाम एक तरफ, सारी साइंस की रिसर्च एक तरफ, जिन्होंने वो बनाया था उसको ठंडा करना भी वही जानते थे, लेकिन इन्होंने ठंडे करने के अंदाज मिट्टी और रेत से किया और पानी से किया, और सारा का सारा चंद हफ्तों में बुझ गया। और कई जर्मन साइंसदान देख के मुसलमान हुए और कहने लगे कि जिंदगी का हक यह है कि जब रब साथ आ जाता है, फिर आग तो मखलूक है, रब के सामने आग की क्या औकात है, क्या हैसियत है। वो एटमी असलहा हो, वो ताकतवर फास्फोरस हो, वो दुनिया की कोई भड़कने वाली चीज हो, रब के सामने उसकी क्या हैसियत है। 17 रमजान रब को साथ लेने का एक अहद है। 17 रमजान पूरी दुनिया में एक पैगाम है कि रब को साथ ले, फिर जहां हाथ डालेगा फिर तेरी फतह होगी। अगर रब को साथ न लिया
तेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं सुनाया करता हूं वाकया कि उच्च का मेला लूटा सारी रात। उच्च शरीफ का उर्स होता है, उसके रात को मेला होता है, सारी रात लूटा लोगों को। और पीछे मेरा एक वडेरा है, मुझे उसने खुद बताया, फलां साहब थे पीछे, बस। और पुलिस भी फिरती रही, कहने लगे ना फलां के बंदे हैं, हाथ न लगाना। और सारी रात लोगों के पैसे और लोगों की चीजें लूट लूट के जब गए तो वो सारे के सारे उनके डेरे पे। उन्हें गुस्सा आया कि मुझे पहले बता के क्यों नहीं गए थे, चलो अब तुम फलां जगह चले जाओ, इनको मैं खुद निमट लूंगा। पीछे हाथ था। दुनिया की लूट, आखिरत की लूट से तो शायद न बच सके, लेकिन दुनिया की लूट से इसलिए बच गए, पीछे किसी का हाथ था, पीछे किसी का हाथ था। मेरे पीछे तो मेरा रब है ही नहीं। वो तो उसकी शफकत है जो मुझे ऑक्सीजन दे रहा, वो तो उसकी रहमत है जो मुझे खाना दे रहा, वो उसकी अता है कि उसने मेरा शक्ल बंदर की नहीं बनाई। एक गलती की थी बनी इसराइल ने, एक गलती मेरे रब ने फरमाया था आजमाइश के तौर पे वक्त के नबी ने कि हफ्ते के दिन क्या ना करो, शिकार मछली का ना करो, फिर सब्ते हफ्ते का दिन न करो। उन्होंने इस बात को चिढ़ खाई, नहीं माना, न करो। उन्होंने इस बात को चिढ़ खाई, नहीं माना, हम करेंगे। और फिर उसके हीले तलाश किए, इकट्ठे कर लेते थे पानी में। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा हमारी एक बात ये मानी नहीं तुमने, जाओ फकुलना लहू कोनू किरदतन खासिन, हो जाओ सारे के सारे 60,000 70,000 नामालूम कितने थे, सबको बंदर बना दिया। अरे उस कौम ने सिर्फ नाप तोल में कमी की थी, उस नाप तोल की कमी के जरिए कौन सी कौम? शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम। और उन पे क्या अजाब नाज़िल हुआ था, उस कौम को रब ने बर्बाद कर दिया। मदीने वाले की दुआएं हैं, मदीने वाले की दुआएं कि मौला मेरी उम्मत की शक्लें मस्ख न करना, बंदर खिंजीर न बनाना। मेरे रब ने कबूल फरमाया, मौला इनको इज्तमाई अजाब न देना, मेरे रब ने कबूल फरमाया। अरे अल्लाह वालो, अल्लाह साथ लेकर काम बनेंगे। मेरा अल्लाह मेरे साथ कैसे होगा, मैं कौन सा तरीका अख्तियार करूं, कैसे होगा? कहने लगा कि उस बंदे को याद है कि आज फलां सियासतदान की, फलां ब्यूरोक्रेट की, फलां बड़े की सालगिरह है, उसको याद नहीं होता था। वो उसके घर में डब्बा पहुंचाता, केक पहुंचाता, मुबारक देता। उसे याद है कि फलां बंदे की खुशामद मैंने कैसे करनी है। कहने लगा एक अल्लाह वाले कहने लगे मुझे एक बंदा मिला, कहने लगा मेरे वालिद ने खुशामद में पीएचडी की हुई है, उसे पता है कि बंदे को कैसे मैंने इसको राजी करना है और इसकी मदद कैसे लेनी है। वो पूरी की पूरी मेहनत करता है। अल्लाह वालो, अल्लाह वालो, रब को मैंने कैसे राजी करना है और रब की मदद मैंने कैसे लेनी है, ये बदर से पहले का सारा निजाम है। बदर से पहले का सारा निजाम है। बदर वो मारने तो नहीं निकले थे, वो तो लड़ने भी नहीं निकले थे। इसलिए उनके दिल में रख के सबको मूली और गाजर की तरह काट के रख दो। उससे पहले का निजाम यकीन का है। छतरी लेके चलना पड़ेगा, तब ये यकीन छतरी वाला यकीन बनाना पड़ेगा। अगर छतरी वाला यकीन बनाया, अल्लाह की मदद को हमेशा सामने पाएंगे। और अगर छतरी वाला यकीन न बनाया, कभी भी मदद नहीं आएगी। अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह कर सकता है, हर हाल में दे सकता है और हमारी मदद कर रहा। पर वो मदद जो बदर वाली मदद है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शेर जवान थे कि जो घोड़े ऊंचे से ऊंचे घोड़े पे बैठते थे, नीचे पांव लगते थे, 14 मील तक आवाज उनकी जाती थी अगर जोर से किसी को आवाज देते थे। और बहुत ताकत और कुव्वत वाले थे। उनको ये कबूल इस्लाम से पहले उनको बांध के ले आए और वो कहने लगे भतीजे ये मुझे बांध सकते हैं। कुछ और ताकतें थी
जिन्होंने बांध के इन्हें मुझे हवाले कर दिया। वो फरिश्ते थे जो सफेद लिबास में उतरे थे, उसके पीछे वो घंटों की दुआएं। बदर की कितने घंटे की दुआ थी? हैं? बहुत घंटों की, बात जगह आता है 5 घंटे से भी ज्यादा की दुआ थी, घंटों की दुआ। मौला ये मुट्ठी भर है, आज अगर तेरी मदद ना आई तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा इस कायनात में। मौला तो हमारी मदद फरमा। एक तरफ पिछली सारी जिंदगी की मेहनत बर्दाश्त और अल्लाह को मनाना और वो सारी मेहनत, और एक तरफ अब आखिरी लम्हे की दुआएं और अल्लाह से मांगना। ये यकीन की दौलत जब मिलती है, फिर अल्लाह करीम बदर की तरह बंदों की मेहनत करता है, फिर बदर की तरह बंदों की मदद करता है, और बदर की तरह बंदों के साथ हो जाता है, और बदर की तरह बंदों की मदद में अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। ये तस्बीखाने में जो यकीन सिखाया जा रहा, आमाल से पलने का, आमाल से कामों के बनने का, आमाल से मुश्किलात से बचने का, और आमाल से दुनिया आखिरत के गमों से बचने का, ये यकीन है जिस यकीन के साथ अल्लाह की मदद सामने आती है। ये यकीन है, ये यकीन है, ये यकीन की हम इब्तिदा कर चुके हैं और इस यकीन की तरफ चल रहे हैं। अगर हम पुख्ता यकीन के साथ चलते रहे और पुख्ता ईमान के साथ चलते रहे और ये ना देखा मेरी दुनिया बन रही है नहीं बन रही, अगर तस्बीह खाने को अपनी दुनिया के साथ, अपनी माल के साथ और अपनी चीजों के साथ कभी जोड़ लिया तो कभी नहीं चल सकेंगे। हाँ, तस्बीह खाने में आने से दुनिया मिलती है, माल मिलता है, रिस्क मिलता है, सेहत मिलती है, बरकतें मिलती हैं, काम बनते हैं, मुश्किलें टलती हैं, जादू जिन्नात का खात्मा होता है, मुश्किलात और मसाइल में अल्लाह की मदद मिलती है। पर तस्बीह खाने को कभी इससे जोड़े नहीं, बल्कि तस्बीह खाने को तो ये जोड़े, मैं तो रब लेने जा रहा, उसके हबीब मदीने वाले की मोहब्बत लेने जा रहा। कभी भी किसी को आपने देखा कि वो इसलिए भैंस लेता हो कि मैं भैंस का गोबर खुश करके जलाऊंगा, आजकल ईंधन महंगा है। हमेशा उसने भैंस इसलिए ली है कि मैं दूध लूंगा, और गोबर तो हमेशा मुफ्त में मिल ही जाता है। ये दुनिया गोबर है। हमें अगर दुनिया की अल्लाह के यहां इतनी भी कीमत होती जितनी मच्छर के पर की है, अल्लाह काफिर को एक घोंट पानी ना देता, एक घोंट पानी ना देता। और अगर तुम्हारे इस दुनिया में लग जाने का अल्लाह की बारगाह में एहसास ना होता, तो अल्लाह तुम्हें इतना दुनिया में देता कि तुम्हारी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की होती। दुनिया तो रब को वो है, याद रखिएगा, देता है, लेकिन रब अपने आप को सबको नहीं देता। रब सबका हो जाए ये नहीं होता। दुनिया, माल और चीजें कभी इससे तस्बीह खाने से अपने आप को ना जोड़े कि मुझे दुनिया से कितना नफा हुआ और यहां आने से दुनिया के मेरे कितने काम बने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बनते हैं, हजारों मिसालें हैं, आप कभी ना जोड़ें, कभी ना जोड़ें। अब तो ये कहें कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेने जा रहे हैं, बस। ला मरहूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मकसूदी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मतलूब और है, मेरा मकसूद और है, मेरी मंजिल और है। हर सांस, हर लम्हा अपने जज्बे को मैं पढ़ता रहूं, अपने जज्बे को पढ़ता रहूं। मैं क्यों आया, मैं किस लिए आया? दौलत मिल जाए, दुनिया मिल जाए, अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना और हर वक्त की बिजली और हर वक्त का ठंडा पानी? नहीं नहीं, ये मतलूब मेरा नहीं है, ये चीजें मेरी नहीं है। मौला तुझे पाने आया हूं और तेरे मदीने वाले की इत्तिबा और इश्क पाने आया हूं। मौला मेरा तू बन जा, इलाही मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तेरा कार मेरा, मेरा कार तेरा। इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे,
तुझे मांगता हूं। इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त जिक्रो फिक्र में तेरे, मस्त रहूं सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। बदर की एक जिंदगी का निजाम है, उससे पहले मेहनत है और उसके बाद भी मेहनत है। और फिर जब फतह हो गई है, फिर गैर मुस्लिमों के लिए, मुशरिकों के लिए, यहूदियों और ईसाइयों के लिए कत्ल ही है। मुसलसल माफी का, रवादारी का और दरगुजर का हुक्म है। और काबे की दोनों चौखटों को मेरे आका ने यूं थामा हुआ है। फतह मक्का की बात कर रहा हूं, यूं थामा हुआ है। और फिर आपके वो ऐलानात हैं, वो तारीख बताती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजहब दहशत का मजहब नहीं, वहशत का मजहब नहीं, बल्कि अमन का मजहब है। आमना हजरत आमना अमन से, हजरत आमना अमन से, हजरत हलीमा हिल्म से, अमन से। शिफा जो डिलीवरी के वक्त दाई थी, वो अमन से, शिफा राहत और रहमत से। ये सारा निजाम ईमान अमन से, इस्लाम सलामती से, ये सारा निजाम चला है। उसके बाद ये बदर आई है। बदर से पहले की जिंदगी को मैंने आपने पाना है। वो यकीन, वो अल्लाह की जात पे भरोसा, वो अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल और अमाल पे और मानने पे यकीन। मैं ये सुन्नत अख्तियार करूंगा, बस मेरे काम बन जाएंगे। मैं ये मसनून अमाल करूंगा, मेरी जिंदगी की मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैं ये जिंदगी की तरतीब अपनाऊंगा, अल्लाह मेरे काम बना के रख देगा। ये मंजिल हमारी जिंदगी है, इस मंजिल पे मेहनत करनी है। बदर के फरिश्ते तो सारे मांगते हैं, लेकिन बदर से पहले वाली मेहनत वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? वो हमने करनी है, वो हमारे जिम्मे है। आज भी अल्लाह की मदद हमारे पास मौजूद है। रमजान के हर रात में मेरा रब, रमजान की हर रात में मेरा रब पहले आसमान पे आके आवाजें लगाता है। मांगने वाले, पाने वाले, शिफा लेने वाले, बीमारियां टलवाने वाले, गुर्बत तंगदस्तियों को खत्म कराने वाले और मुझे पाने वाले कहां हैं? कहां हैं? खुशकिस्मत हैं आप, खुशकिस्मत हैं आप। वो तैयारी कर रहे जिस पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। आप वो जिंदगी के कदम उठा रहे जहां फरिश्ते आंखों से नजर आते हैं। और फरिश्तों के घोड़ों की हिनहिनाने की आवाजें उन लोगों के कानों में आती थीं, पर घोड़े कहीं नजर नहीं आते थे। वो अल्लाह पाक ने आंखों से दिखाया और कहते थे, हमारे हाथ में छड़ी होती थी, बन क्या जाती थी? तलवार बन जाती थी, खजूर की छड़ी। चंद नेज़े, चंद घोड़े, चंद तलवारें और बाकी निहत्ते और बिल्कुल तही दामन और तंग दस्त, पेट पे पत्थर, फक्र, गुर्बत, फाके तंग दस्तियां और एक तरफ फौजें, उनके साथ शराब थी, औरतें थी कि अब इनको खत्म करके जश्न मनाएंगे। और आज एक बात याद रखना, जश्न का इस्लाम से किसी शक्ल में कॉन्सेप्ट नहीं है। आज याद रखना, इस्लाम के किसी चैप्टर में कभी जश्न नहीं है। ये जश्न अगर कहीं आपको नजर आ जाए तो इस्लाम का इसका कोई दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है। जश्न मनाएंगे, शराब साथ थी, चीजें साथ थी। हम हजारों में ये बच्चों समेत 313 और 313 भी वो जिन्होंने और अपने लिए, तारीख ने अजीब बात लिखी है, अपने लिए उन्होंने जो जगह का इंतखाब किया वो बहुत बेहतरीन जगह का इंतखाब किया।
اور وہاں ڈٹ گئے اور انہیں جو جگہ دی وہ جگہ جہاں گھوڑے پھسلیں، جہاں بندے پھسلیں، ان کے نیچے ریت آ جائے، دوڑ نہ سکیں، بھاگ نہ سکیں، بڑھ نہ سکیں، حملہ نہ کر سکیں، اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا اور ان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ رب جب دینے پہ آتا ہے، کیوں آج بھی یاد رکھیے گا، آج بھی میری بات یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد لفظ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی مدد لفظ محمد کے ساتھ ہے اور سدا ساتھ رہے گی۔ اور وہ میرے محمد کے جسم اطہر سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، جو آپ نے دیا، اس کے ساتھ آج بھی مدد موجود ہے۔ کہتے میں نے یہ دعا پڑھی، میرا کام بن گیا، میں نے یہ عمل کیا، میری مشکل ٹل گئی، میں نے یہ ترتیب آپ سے تسبیح خانے میں سنی تھی کی، اللہ نے میرا فلاں کام بنا دیا۔ آج بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال، افعال، اقوال، آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا، آپ نے جس کو پسند فرمایا، آج بھی ان کے ساتھ میرے رب کی مدد موجود ہے۔ وہ دور جس دور میں سارے گناہ ہی گناہ، فنا ہی فنا، اور جس دور میں ایمان کی صرف سینے میں اگر ذرہ برابر ہے تو بڑی بات ہے، اس دور میں بھی مدینے والے کے اعمال، افعال اور اقوال میں مدد ہے اور 100% ہے، آج بھی ملی ہے، کل بھی ملے گی۔ یقین جانیے انہوں نے تو سارا سامان بنا لیا تھا بدر کا، انہوں تو گانے والی بھی ساتھ تھیں، ناچنے والی بھی ساتھ تھیں، شراب بھی ساتھ تھا اور سوکھا گوشت بھی ساتھ تھا اور کھجور حلوے بھی ساتھ تھے، چیزیں بھی ساتھ تھیں کہ یہ جو درد سر ہے نیا شروع ہوا، آج اس کو ختم کریں اور اس کو ختم کرنے کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن رب کا نظام کچھ اور تھا۔ ابو جہل جیسا بندہ، کڑیال سونا جوان، اس کے حسن و جمال میں مکہ کی عورتوں نے قصیدے کہے، غزلیں کہیں، جسے لب میں غزلیں کہوں، غزلیں کہیں، دولت بہت زیادہ، حکمت، بصیرت، معاملات کو نمٹانا، ایک پل میں چٹکیوں میں مسئلے حل کر دینا، اس کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا، بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ ہاں، 2 بچوں نے اس پہ وار کیے، وہ اپنی پوری ذرے کے ساتھ لڑنے کا مشاق، ایک پل میں بندوں کو پچھاڑ کے رکھ دیں، بہت باصلاحیت انسان تھا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، میں ابو جہل کو ہمیشہ زندہ باد کہتا ہوں۔ سناٹا چھا گیا پورے تسبیح خانے میں۔ میں ابو جہل کو ہمیشہ زندہ باد کہتا ہوں، آپ مردہ باد کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں ابو جہل زندہ باد، جس طرح تو اپنے کفر میں پکا تھا، ہمیں مدینے والے کے عشق میں ایسا پکا بننے کے لیے کوئی طریقہ بتا۔ ہاں، کفر میں کتنا پکا تھا بتاؤں طریقہ؟ یہ 2 بچوں نے کیا کیا، ان کو ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، پھینک کے آ گئے۔ انہیں کہ سرکار ابھی رمق ہے، اس کی سانسیں باقی ہیں۔ ایک بندے کو بھیجا، آنکھ کھولی، بڑا سر تھا اس کا، کوپر بڑا زبردست، آنکھ کھولی، کون؟ انہیں فلاں، نہ، کسی حسب نسب والے کو بھیج میرے پاس، کوئی اونچی قوم والے کو بھیج، کوئی بڑے نام والے کو بھیج۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور سینے پہ چڑھ گئے۔ واہ! ایک دفعہ اس ظالم نے کیا کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت نہیں تھی، ایسے سے کان سے پکڑا، اس کا کان کھینچ کے اپنے ہاتھ میں کر لیا اور اٹھا کے پھینک دیا۔ زخمی زخمی کان کھینچ، جڑ سے نکال، کھال سے ادھیڑ دیا۔ یہ کان لے کر گئے میرے مدینے والے کے لب مبارک پہ، سبحان اللہ، اپنے لب مبارک لگایا اور اس کے کان کو یوں پلاسٹک سرجری کر دی اور اس کا کان یوں جڑ گیا، نشان تک باقی نہ رہا۔ ایک پل میں ایسے پلاسٹک سرجری کر دی، ایک پل میں اس کے۔ وہ عبداللہ بن مسعود آئے
کون؟ عبداللہ کر کون؟ فلاں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اپنے محمد سے کہہ دینا میں نے تجھے ابھی بھی نہیں مانا. ہاں یہ اس کا کفر ہے جو زندہ باد کہنے کے قابل ہے. اور کہا اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں. کفر کی انتہا کہ سر ذرا نیچے کر کے کاٹنا. سرداروں کے سر ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی گردنیں ہمیشہ اونچی ہوتی ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو موسیٰ کا فرعون تھا وہ آخری وقت میں کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون. جب ڈبکیاں لگی اس کو فرعون کو اور اس نے کہا میں ایمان لے آیا ایمان لایا. اللہ کہنے لگا آپ کا ایمان قبول نہیں. فرمایا جو میرا فرعون تھا وہ اس فرعون سے بھی بڑا سخت تھا. نہیں سخت تھا؟ اس بندے کو بلاؤ اور آئے اور دیکھو کہہ دینا ہائے میں نے ابھی تک نہیں مانا اور دیکھ میرا سر ذرا نیچے سے ختم اٹھانا. اور انہوں نے نیچے سے کاٹا. میں تو ہجڑوں کو زندہ باد کہتا ہوں کہ تمہیں مدینے والے کی اور ایمان اور اسلام شکل اس سے ہٹ کے وہ شکلیں تم نے بنائی جو اللہ اس کے رسول نے ناپسند فرمائی اور اس شکل میں تم دندناتے پھر رہے ہو اور تمہیں کوئی شرم نہیں آتی. ہمیں مدینے والے کی شکل بناتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمیں مدینے والے کی اداؤں کو، ہمیں مدینے والے کی وفاؤں کو، ہمیں مدینے والے کی شفاؤں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شرم آتی ہے. کبھی آپ کو ہجڑے کو کبھی چیمتے دیکھا، شرماتے دیکھا اپنی شکل میں؟ میں نے تو ہمیشہ دندناتے دیکھا. میرے رب نے اسے جو شکل نہیں دی، فطرت نے اسے جو طریقہ نہیں دیا، وہ فطرت رب اور مدینے والے کی ہر اداؤں کے مخالف زندگی کے دن رات اور بڑا سینہ سپر ہو کے اور پورے کے پورے معاشرے کی کوئی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، گالیاں جاؤ گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کو جھٹکتے بھی ہیں، اس کو ہر معاشرے کا فرد نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. مجھے آپ یہ تسبیح خانے میں بیٹھا ہوا ایک فرد بتائے کہ کبھی اس کے دل کے اندر یہ پیدا ہوا ہو کہ میں اپنے آپ کو آج بدل دوں، آج باہر نہ نکلوں. شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. کبھی سنا؟ میں مدینے والے کی زندگی، مدینے والے کے روپ نکھار اور آقا مدینے والے کی سنتوں میں عمل کروں، میں کہوں مجھے شرم آتی ہے. پھر ہجڑا تو زندہ باد، تو نے اپنی غیر فطری زندگی پہ ہمیں ڈٹنا سکھا دیا. ہمیں فطری زندگی پہ آنا ہے، وہ غیر فطری زندگی پہ چل رہا. ابو جہل تو زندہ باد اپنے کفر میں، ایمان میں نہیں کفر میں. کیوں؟ تیرا کفر یہ بتا گیا کہ تو نے جس طرح اپنے کفر میں آخری وقت میں ڈٹا رہا، میرا رب ہمیں بھی آخری وقت میں مدینے والے کی قدموں اور غلامی میں ایسے ہی زندگی عطا فرما جس طرح اس نے مدینے والے اور اس کے غلاموں کو آنکھیں دکھائی تھیں. ہاں آخری وقت میں آنکھیں اس ظالم نے دکھائی تھیں، اس درندے نے دکھائی تھیں. سخی مولا آخری وقت میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو اور پوری امت کو آخری وقت تک مدینے والے کے سامنے آنکھیں جھکانا سکھاتے ہیں، ہاں پلکیں گرانا سکھاتے ہیں. یہ بدر ایک زندگی کا میسج ہے. میں آج صبح سے سوچ رہا ہوں، آج 17 رمضان ہے، کیا زندگی، کیا پیغام تھا اور کیا انداز تھا. ابو جہل نے بتا دیا کہ کفر میں ایسے ڈٹنا ہے. او دنیا کے آخری انسانوں مجھ سے سبق لینا. ہجڑے نے بتا دیا غیر فطری زندگی میں ایسے ڈٹنا ہے. تجھے فطری زندگی پہ شرم آتی ہے تو کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، زمانہ کیا کہے گا. نہیں، ابو جہل نے بتا دیا کہ غیر فطری، غیر اسلامی اور کفر اور باطل کی زندگی اور نفرت کی زندگی ایسے کی جاتی ہے. یقین جانیے اللہ مجھے آپ کو ابو جہل کی الٹی زندگی دے دے. اس کی زندگی میں ساری نفرت تھی، میری زندگی میں ساری محبت، سارا عشق اور ساری فنائیت ہو اور میری آنکھیں سدا مدینے والے کے لیے چھک جائیں، میری گردن گر جائے
اور میری گردن جھک جائے اور یہ جھکی گردن ہی آخرکار مجھے موت تک پہنچا دے. یہ پیغام ہے زندگی کا. اس کی تیاری کرنی ہے اور زمانے کو یہ پیغام دینا ہے, انسانیت کو, عالم کو یہ چیز بتانی ہے. میں تو سارا دن یہ غم لیے آج پھرتا رہا. میں تھوڑی دیر میں نے سونے کی کوشش کی, پھر نیند کھل جاتی تھی, پھر میرے اندر یہ خیال آتے تھے, پھر میں کہتا تھا چلو میں سو جاؤں, پھر یہ خیال آتا تھا. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, میں سارا دن مصروف رہا, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ خیال اندر رہا کہ آج 17 رمضان ہے. ابو جہل تیرا ایک کردار تھا, تیری ایک تعریف ہے, تو نے زندگی میں زمانے کو کچھ دیا ہے, اور وہ یہ دیا ہے کہ ہمیں ایسے مدینے والے کی وفاؤں پہ, اداؤں پہ اور شفاؤں پہ کٹ مرنا ہے. اور ہمیں وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا, فروغ وادی سینہ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ, دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ, اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا, اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر, میری 1000 جاں قربان مصطفیٰ. میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر, میری 1000 جاں قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں, گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ, دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. ایک سبق ہے, ایک زندگی کا انداز ہے کہ تیرے پاس کوئی سر و سامان نہیں, کیا تیرا رب تیرے ساتھ ہے, بس ختم. جنرل جاوید ناصر زندہ ہے, سدا سلامت رہے. اس نے اوجڑی کیمپ کے واقعے میں ایک زندگی کا سامان دیا ہے, اور اللہ کے فضل سے ہماری فوج کے ساتھ اللہ کی مدد سدا رہی ہے. ایمان والے ہیں, کہ توبہ کر لو ساری, پہلے توبہ کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی. گناہ کبیرہ سے بچو اور توبہ کرو, اور سارے روزے رکھو, اور تلاوت نماز کی پابندی کرو, اور فجر کی نماز اور سارے پڑھو, اور پھر استغفار کرو اپنی, اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھو, اور پہلے میں آگے ہوں پھر تم آگے ہو. اس بندے نے اللہ سے کتنا منوایا ہوگا, اللہ سے کتنا مانگا ہوگا. جہاں ساری دنیا کے سائنسدان اسلحہ بنانے والے ناکام ہو گئے, اور وہ احتیاط کے عالم کو یہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا شہر خالی کرا دو, ورنہ ایک پل میں سارا شہر راک کا ڈھیر بن جائے گا. اور رب کی طاقت اور قوت دیکھیں کہ رب نے حق والے کا ساتھ دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اس نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عمر آپ پوچھتے ہو ہمارا حال, جب اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دیا. ہم تجھ سے لڑ سکتے ہیں عمر, لیکن تیرے رب سے نہیں لڑ سکتے. تجھ سے مقابلہ کر سکتے ہیں, تیرے رب سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ زندگی کا سامان ہے 17 رمضان, یہ زندگی کا میسج ہے 17 رمضان, اور اس کی تیاری کرنی ہے. اور کرتے کرتے مر گئے, کچھ نہ ملا. لیکن انشاءاللہ میں ایک بات بتا دوں, فرمایا جو آقا کی ایک سنت پہ عمل کرے اس کو کتنے شہید اور کون سے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا. اگر ہمت کرتے کرتے, محنت کرتے کرتے, قدم اٹھاتے اٹھاتے کبھی گر گئے پھر اٹھ کے چل پڑے, کبھی گر گئے, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. رب عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا, تھی طویل اتنی مسافتیں, کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا, وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا, میں ہر ایک گما سے گزر گیا. یہ اگر چلتا رہا اور موت سامنے آئی اور موت نے اس کا استقبال کیا اور لے کر چلی گئی, اس کو جانے کوئی نہ جانے
اس کو منبر پہ بیٹھے ہاتھ ملائے کوئی نہ ملائے، اس کے استقبال کے لیے ہاتھ ہلے نہ ہلے، لیکن میں خلوص سے، یقین سے اور پورے عزم اس کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، فرشتے اس کا استقبال کریں گے، رحمتیں اس کا استقبال کریں گی، دنیا میں اس کی نسلیں پلیں گی، ہاں پلیں گی۔ اب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حسبی نسبی نسل سے ہے وہ نہیں، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ صدیقی لگایا وہ نہیں، جو واقعی بلڈ کے ہیں، ان کے خون کے ہیں، ان کو سانپ کاٹتا ہے تو سانپ مر جاتا ہے، ان پہ سانپ کی زہر کا اب بھی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے عرب میں ایک بندہ ملا تھا، وہ سانپ کی غار میں زہر صحیح تھی، مدینے والے کوئی گود سے نہیں ہٹے تھے، آخر آنسو گرے اور آپ کی نیند کھل گئی، آنکھ مبارک کھلی، کیا ہوا؟ آقا سانپ نے کاٹ لیا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا، اور اس نے آقا مدینے والے کے جن تھا، اور اس نے دیدار کرنے کی ٹھانی تھی، اور اس نے کہا تھا میں دیدار کروں گا، اور وہ کہتا تھا ایڑی ہٹا میں دیکھوں، اور ادھر بھی عشق تھا ادھر بھی عشق تھا، ادھر بھی عشق تھا اور ادھر بھی عشق تھا۔ ہاں وہ کہتا ایڑی ہٹا میں دیدار کروں، میں دیدار کروں۔ وفائیں صدا سلے دیتی ہیں اور یہ سلے چلتے ہیں، کیوں کہا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، فرمایا اس سے جا کے کہہ دو، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، میرا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا، ایک بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دے رہا تھا، استاد نے دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے خطرہ ہے اس کا ایمان نہ چھن جائے۔ کچھ عرصے کے بعد ایمان اس کا چھن گیا، ایمان چھن گیا۔ پوچھا حضرت آپ نے کس بات کو فرمایا؟ فرمایا وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست تھے، اس نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور جب کسی بادشاہ سے دشمنی کی ہو جائے اور آپس میں جنگ ہو جائے تو مقابلہ ہو جائے، تو جب فاتح سب سے پہلے خزانے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے مملکت کے کس پہ ہاتھ ڈالتا ہے سب سے پہلے؟ اور اللہ ہمیشہ فاتح رہا ہے، اور اللہ نے اس کے ایمان پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کا ایمان چھین لیا ہے، اور مومن کا سب سے بہترین خزانہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان، ایمان ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا، اور میں استاد کے پاس ہم دو طالب علم تھے اور ہم پڑھنے والے ہوتے تھے، اور بعض اوقات اگر مجبوراً کسی کا وضو ٹوٹ جاتا یا حاجت نہیں ہوتی تو اس کے لیے استاد سبق بند کر دیتا تھا، اور ایک طالب ایسا تھا جو ہم سے چڑھتا تھا۔ یہ آزمائشی نظام ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں اپنے حضرت کے ساتھ رہتا تھا تو مجھے بھی ایک بندہ ایسے ہی کرتا تھا کہ اللہ تو ہی پی لا چائے ایسے اٹھا کے پھینکتی۔ یہ ہوتا ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور چڑھتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہم میں سے ایک ساتھی گیا، استاد نے سبق بند کر دیا، کہنے لگا، اس نے اعتراض کیا تو استاد نے فرمایا پاگل ہو گیا؟ بس کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، کوئی محبوبیت اور مقبولیت کی گھڑی تھی۔ فرمایا میم کا خیال کرنا، ماں باپ کا خیال کرنا، اور مرشد کا خیال کرنا، مسافر کا خیال کرنا، اور مہمان کا خیال کرنا، اور مستر کا خیال کرنا، مستر مظلوم خیال کرنا، ان کے منہ سے نکلی، اور میم محمد کا خیال کرنا، اور میم محمود کا خیال کرنا۔ ہاں یہ بڑے حساس زندگی کے نظام ہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا ہم نے، وہ پاگل ہو گیا، اور کوے کو کانے کے اوپر چھڑی کانا ہوتا ہے نا، اس میں کوے کو گلیوں میں پھرتا تھا اور لوگوں کو کہتا، لوگوں میں فتویٰ دیتا ہوں یہ حلال ہے، اور اس طرح کی الٹی سیدھے باتیں کرتے کرتے آخر مر گیا۔ میں کہ فقیر کے منہ سے کوئی بات احتیاط سے نکلوانا، بعض اوقات فقیر خود کچھ نہیں ہوتا
لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی قوتیں، روحانی طاقتیں ہیں جو اللہ سے منوا لیتی ہیں۔ بہاولپور کے ساتھ ماڈل ٹاؤن اے ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، اب بھی بہت بڑا میلوں میں پھیلا ہوا ذخیرہ ہے۔ تو نئی نئی ماڈل ٹاؤن اے میں کوٹھیاں بنی 4-4 8-8 کنال کے۔ تو ایک صاحب نے وہاں کوٹھی بنائی، ایک بہاولپور میں ایک رہتے تھے درویش، بڑے اللہ والے تھے، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا۔ تو ان سے عقیدت تھی، حضرت کی خدمت میں ایک دفعہ شیخ مرشد نے بلایا، اور بڑی مجبوری کے عالم نے بلایا کہ آنا۔ ان کی کوئی دنیا کی مصروفیت نہ گئے۔ جب گئے تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا اور میں تیرا انتظار کرتا رہا تھا اور تم نہیں آیا تھا، اور غصے میں فرمایا تے کو سور پٹ گیا، تجھے خنزیر نے، سور نے کاٹ لیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ بس وہ بات نکلی، کلندر چے گویا بھگ گوید، منہ سے بات نکلی، پوری ہو گئی۔ ایک دفعہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھے، دیواریں بنگلے کی چھوٹی چھوٹی تھیں، کہیں سے خنزیر کا جوڑا جو ہے وہ اندر گھس آیا، ذخیرے میں اب بھی سور ہیں، اندر گھس آیا، اور یہ اس کو نکالنے کے لیے انہوں کیا تو ایک خنزیر نے ان کو کاٹ لیا اور بھاگ گیا، اور زخم جو ہے وہ ہو گیا، اس کی مرہم پٹی وغیرہ کی، لیکن زخم بڑھتا گیا، اور بڑھتے بڑھتے وہ گینگرین اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، اور آخر کار اس پہ آخری لمحے آئے تو سمجھ گئے مرشد کی بات پوری ہوئی۔ مرشد دل سے جو اس وقت آہ نکلی تھی وہ بس کہا ایسا کرنا، مرشد ناراض ہیں، مر جاؤں تو مرشد کے دروازے پہ میری میت لے جانا، کہہ دینا ایک فریادی ہے معاف کر دیں، اگر آپ نے معاف نہ کیا، اگر معاف کر دیں مجھے دفن کر دینا، اور معاف نہ کریں کسی روڑی اور کوڑے کے ڈھیر پہ مجھے پھینک دینا۔ بہت ہو گئے، کفن دفن کر کے، رئیس تھے، مالدار تھے، پر دل میں کسی درویش کی سچی عقیدت تھی، سچی محبت تھی۔ میت کو دروازے پہ لے گئے، اندرون شہر کی ایک گلی میں، اندرون شہر کی ایک گلی میں میت کو دروازے پہ لے گئے، اور دروازے پہ رکھ کے فرمایا کہ ایک فریادی حاضر ہے، معاف فرما دے۔ آنسو گر گئے، فرمانے لگے بس میں نے معاف کر دیا۔ ہاں یہ بدر نے کوئی پیغام دیا مجھے آپ کو کہ زندگی میں یقین کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، سچے یقین کے ساتھ، ہاں، اور راہ چلتے ہوئے ناگواریاں آئے تو ان ناگواریوں پہ نہیں، ناگواریاں ہیں تو ان پہ نہیں۔ کہنے لگے جی آپ نے میرا کیس سمجھا نہیں تھا، اور کہنے لگے جی میرے نمبر کٹوا دیے، چھوٹی سی باتوں پہ تجھے ناگواریاں آئیں، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا، اور واقعی نمبر کٹ گئے، جو اندر دل میں تھی وہ چیز ختم ہو گئی، اب تیرا آنا نہ آنا برابر ہے، اب تجھے اپنے لیے پھر کچھ محنت بہت عرصہ کرنی پڑے گی۔ یقین کی دنیا کے ساتھ چلتے چلتے منزل ملتی ہے، اور جب یقین کی دنیا چلتی ہے پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بلایا، پھر سب چل پڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، پھر جب یقین کی طاقت ہوتی ہے پھر وہ یقین چھڑی کو تلوار بنا دیتی ہے، اور بے یقینی زندگی کے سفر کو انسان بس کہیں کا نہیں رہتا۔ 17 رمضان کے میسج کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں، اور اس کے لیے اپنی یقین پہ، اپنی محنت پہ، اپنے اعمال پہ، اور اپنے سچے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی زندگی پہ، سچے کٹ مرنے پہ عقیدت رکھیں، عقیدہ رکھیں، اور اس پہ زندگی گزاریں۔ یہ بھی کوئی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہا مجھے شرم آتی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے زمانہ کیا کہے گا؟ ارے ابو جہل نے کسی کی نہ سنی تھی نہ کسی کی سوچی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا زمانہ کیا کہے گا، اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں اور جا کے میرا پیغام دے دینا، اور ساری انسانیت کی آخری انسان تک قیامت تک کے لیے ابو جہل کا پیغام موجود ہے کہ 17 رمضان کو پانے والوں ابو جہل کا پیغام سدا یاد رکھنا، اور تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ جا کے کہہ دو
کہ میری اولادیں، میری نسلیں، میرا مال، میری سانسیں، میری زندگی، میرے لمحے، میری خوشیاں، میرے غم، سارے کے سارے میرے محمد کے قدموں پہ قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی اور یہ زندگی کا پیغام جس میں انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، معافی کا جذبہ، درگزر کا جذبہ، معاف کر دینے کا زندگی کا نظام، اور انسانیت کے لیے چاہے وہ کسی مذہب، کسی مسلک کا ہو، سب کو سینے سے لگا کے چلنے کا جذبہ، یہ بدر ہے۔ مانگے اللہ سے اس مبارک لمحوں میں، مبارک راتوں میں، مبارک دن میں، مبارک ساعتوں میں اللہ سے مانگے، یا اللہ آج بدر کا دن گزر گیا اور مجھے بدر والا ایمان عطا فرما دے۔ وہ ایمان مانگے، وہ یقین مانگے، وہ سچا جذبہ مانگے، اللہ وہ یقین دے دے، اللہ وہ ایمان دے دے، اللہ وہ دل کی دنیا میری بسا دے، بس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر ساری دنیا کو کچھ دنیا، دولت، اقتدار، چیزیں مل گئیں اور وہ اللہ تو نہ ملا اور تیرا حبیب نہ ملا تو سب کچھ نہ ملا۔ یہ زندگی کا انداز میں نے آپ نے پانا ہے اور اللہ سے منوانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے اور محنت کرنی ہے، اور اس پہ جو ناگواریاں آئیں تھوڑی تھوڑی، کبھی موسم کی، کبھی کھانے کی، کبھی گھروں کی جدائیوں کی، کبھی طبیعتوں کی، کبھی غسل خانے میں، کبھی وضو خانے میں، کبھی کھانے میں، کبھی پینے میں، کبھی اندر کی چاہت، کبھی باہر کی توڑ پھوڑ، اس میں جو ناگواریاں آئیں اللہ کے لیے برداشت کرتے جائیں، برداشت کرتے جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم جب اکٹھے ہوتے تھے ہمارے جسموں کی میل اور پھر ان پہ جب پسینہ آتا تھا نشان پڑ جاتے تھے، اور جب اکٹھے ہوتے تھے ایسی بو ہوتی تھی جیسے کہ باڑا، جانوروں کے باڑے میں۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کو سفید آٹے کی روٹی نہیں تھی۔ ایک صحابی کو سفید آٹے کی روٹی ملی، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا دیکھو میں طاقتور ہو گیا ہوں، آج تک سفید آٹے کی روٹی نہیں ملی تھی۔ ان کو کچھ نہیں تھا پر ان کے پاس یقین تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس مدینے والے کا عشق تھا، ان کے پاس مدینے والے کی محبت تھی، اور ان کے پاس مدینے والے کی زندگی کا انوکھا ایک ساری کائنات ان سے لٹ گئی۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا پر مدینے والے کا ساتھ تھا، مدینے والے پہ پورا اعتماد تھا، مدینے والے کے ساتھ عشق تھا، کملی والے کے ساتھ زندگی کا جینا مرنا تھا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دولت، دنیا، چیزیں، مال نہیں تھا، اور جن کے پاس تھا وہ بھی گیا۔ صدیق اکبر جیسے لوگ مالدار تھے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کیکر کے کانٹے، وہ تھا وہ بھی لٹا دیا، جن کے پاس تھا وہ بھی لٹا دیا۔ لیکن مدینے والے کے ساتھ جو عشق کے وعدے کیے تھے اور زندگی کا جینا مرنا کیا تھا وہ کبھی نہیں لٹایا، اور اس پہ کبھی شک بھی نہیں ہوا، کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا، اور کبھی سوچ کے بھی شک نہیں آیا۔ ہمیشہ یقین کی دنیا کے ساتھ چلتے چلتے منزل پہ پہنچے۔ آج وہی صحابہ اہل بیت، آج وہی اللہ والے ہمارے رہبر ہیں، ہمارے گائیڈ ہیں، اور ان کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے اپنے ناموں کو سجاتے ہیں۔ کسی نے ابو جہل کا نام نہیں رکھا، ساری دنیا نے ابو جہل کا نام گالی بنا دیا۔ دولت تو اس کے پاس زیادہ تھی، حسن اس کے پاس زیادہ تھا، مال اس کے پاس زیادہ تھا، گھوڑے، اقتدار، فصاحت و بلاغت، علم اور حکمت اور پنچایت کے 1 منٹ میں فیصلے اور ایک پل کے اندر ناممکن کو ممکن بنانے کی تدبیریں اور شعر و شاعری اس کے پاس بہت زیادہ تھی۔ ادھر میرے مدینے والے کی جماعت کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک مدینے والے کا ساتھ تھا اور اللہ کا ساتھ تھا۔ یہ بدر ہے، یہ 17 رمضان ہے۔ واہ، 17 رمضان ہو اور شب جمعہ ہو، اور آج شب جمعہ کو ہم نے وہ اعمال بھی کرنا ہو جس سے مدینے والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یاد ہے یا بھول گئے؟ اور صرف 2 رکعت نماز نفل، اور پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار، بس یہی عمل ہے۔
और उसके बाद एक तस्बीह दरूद पाक की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा, या ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। ये अनोखा अमल है। और मुझे तो पहली जुमेरात के बाद कई लोगों ने बताया, उनको दीदार मुस्तफा सादत मिले। हमने हर पल को कीमती बनाना है। और आपको याद है कि कल जुमे के बाद कितना ताकतवर अमल होगा। हमारा दो जुमे हो चुका है। इतना बड़ा इस्म आजम और इतना बड़ा ताकतवर अमल जो जुमे के बाद मुश्किलात, मसाइल, उलझने, नाकामियां, जिसमें दुनिया सारी की सारी आखिरकार कहती है कि इसका हल सिर्फ मौत है, उससे निकलने के लिए अनोखा अमल है, अनोखी ताकत है, उसमें अनोखी तासीर है। खुशकिस्मत इंसान वो हैं जो पहले भी शामिल हुए और कल भी शामिल होंगे। ये अमाल करते करते यकीन के साथ, ईकान के साथ, ईमान के साथ और अंदर की ताकत के साथ चलते चलते अल्लाह की मदद को पाते पाते खुद भी और सारी इंसानियत को देते देते आखिर हमारा रास्ता कट जाए, आखिर हमारी मंजिल पूरी हो जाए। हाँ, इंसानियत को भी देते देते खुद भी पाते पाते, वो भी मोमिन तो कभी बखील नहीं होता, मोमिन सखी होता है। इंसानियत को भी देते देते, मैंने मुसलमान नहीं कहा, इंसानियत कहा है। इंसानियत, सारे इंसानियत, मुसलमान उसमें शामिल हैं। सारी इंसानियत को देते 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 खुद भी लेते लेते आखिर सफर कट जाए और थका हुआ मुसाफिर रब के पास जाए और अल्लाह कहे कि क्या इसको मजीद थकाना, हिसाब किताब में, पकड़ पकड़ा में, नाप तोल में, पुलिस सरात में, और इसको 50,000 साल के दिन दिखाने में। थका तो वैसे ही आया है, इसको ले चलो। और रिजवान के पास एक जमात जाएगी, पूरा ग्रुप जाएगा, एक काफिला जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा अल्लाह के इल्म में। वो जन्नत का जो दरोगा होगा, जन्नत का जो सुप्रीडेंट होगा, उसके पास जाएगी। वो कहेगा भाई हिसाब किताब तो शुरू नहीं हुआ, तुम कहां से आ गए? आवाज आएगी, रिजवान ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के बहुत दुख देखे, जो बड़े थके थकाए आए हैं, जिन्होंने दुनिया की बड़ी नागवारियां मेरी जात के लिए सही थी और माफ कर दिया था, जिन्होंने दुनिया के बड़े दुख देखे, गम देखे, मुसीबतें देखी, तकलीफें देखी, नागवारियां देखी, पर चलते रहे, सफर सब कटते रहे। तो आखिरत की नागवारियां, दुख नहीं दिखाना चाहता, इनको मैंने बगैर हिसाब किताब के भेज दिया। खोल दे जन्नत के दरवाजे और इनको जन्नत में दाखिल कर दे। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। क्या खुशकिस्मत है, आपको तस्बीह खाने का साथ नसीब हुआ और तस्बीह खाने के अमाल का साथ नसीब हुआ, और फिर शब जुमा नसीब हुई और शब जुमा में 17 रमजान नसीब हुई, और आज रात जो हम अमल करेंगे वो नसीब हुआ। क्या खुशकिस्मत है। अल्लाह आपको मुबारक करे, मुबारक करे, और आपकी ये मुबारक और आपके लिए बरकत सदा रहे और नस्लों तक रहे और क़यामत तक रहे। न घबराया करें, न छोटी छोटी चीजों पे मुरझाया करें। मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए रुकावटें न बन जाएं। हाँ, हमारा सफर लंबा है, सफर लंबा है। मुसाफिर के रास्ते में कांटे भी आते हैं, मुसाफिर के रास्ते में सब्जा भी आता है, फल भी आते हैं, बहारें भी आते हैं। मुसाफिर का सफर बड़ा आगे होता है। इन छोटी बातों पे अगर रुक गए तो मंजिल कट जाएगी, हमारे अलावा और चले जाएंगे, हम रुक जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको इस्तिकामत दे। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम। रहम के दरवाजे, अता के दरवाजे, आफियत के दरवाजे खोल दे, फजल के दरवाजे खोल दे और करम के दरवाजे खोल दे। अपनी दुनिया आखिरत हमारी बना दे, मेरी दुनिया आखिरत बना दे। तू अगर बना देगा तेरे खजाने में तो कुछ कमी नहीं होगी, पर हमारा काम होगा। चश्मा फैज से गर एक इशारा हो जाए, लुत्फ आपका और काम हमारा हो जाए, लुत्फ और आपका और काम हमारा हो जाए।
लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। अल्लाह दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर बना दे। हमारे सारे आलम और सारी इंसानियत को अमन और ईमान दे दे, बरकत और आफियत दे दे और खैर और अता दे दे। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुकीम हजरात करीब तशरीफ लाएं जो यहाँ रमजान गुजार रहे, करीब तशरीफ लाएं, जरूर करीब आया करें। करीब तशरीफ लाएं। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को, बैठने को, सुनने सुनाने को, आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। तो अब्दुल्ला बनना है। आज सुबह का पैगाम याद है मेरा, है? सही से बताएं, अब्दुल्ला बनना है। अल्लाह कबूल करे। बस जज्बा सच्चा है तो रब बना देगा, और जज्बा सच्चा है तो रब अता भी कर देगा। सच्चे हैं तो यहाँ सच्ची राहों पे, सच्ची जगहों पे पड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। सच्चे हैं तो पड़े हैं। कोई बात कहना चाहते हैं आप, बताएं। ये कहते हैं जी कि जिक्र खास ऑनलाइन नहीं दिया जाता। हाँ जी, हसन हाशमी साहब इसका जवाब दें। जिक्र खास ये कहते हैं ऑनलाइन नहीं दिया जाता। आप ऐसे कह रहे हैं? हाँ जी, वो कहते हैं जिक्र खास ऑनलाइन नहीं दिया जाता। जिक्र खास तो वो असर के बाद होता है, असर के बाद होता है जिक्र खास। क्यों जी, असर के बाद है? जुमेरात के दर्स में वो कहते हैं लाजमी जाता है, और बल्कि हमारे पास ऑनलाइन हमने उसको प्रिंटिंग अवेलेबल भी है, ऑनलाइन पढ़ा भी जा सकता है। वहाँ पे मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है, जहाँ पे वो लाइव चलता है। वो कहते हैं ऑनलाइन मौजूद है और पढ़ा भी जाता है। क्यों जी, किसी ने देखा है? मौजूद है, आप तलाश कीजिए। अच्छा जी, और किसी का कोई बात जी है? मुझसे मुसाफा करना है, बिल्कुल बड़ी बात है। मुसाफा किया तो था मैंने, किस रमजान में किया था सबके साथ? किसी को याद है? हैं? नहीं अभी किया था। हैं? नहीं भाई नहीं है? अच्छा, किताब दी थी। ओहो ना जी, आज ही करो। नकद हो, सवाद हो, उधार हो, फसाद हो, अभी करते हैं। आप मेरा हाथ चूमे, हाथ पे बल्कि काटें। एक बंदे ने हाथ चूमते काट लिया, जबकि मैं कहता हूं भी मेरा हाथ ना चूमे, बार बार कहता हूं मेरे लिए खड़े ना हो, मेरे लिए खड़े ना हो, मेरा हाथ ना चूमे। ये एग्जॉस्ट बंद कर दें जरा, सारे बंद कर दें। ऊपर पराठे बन रहे हैं तो उनका धुआं आ रहा है ना? हाँ, खींच रहा है। सारे एग्जॉस्ट बंद कर दें। इस हाल
آئندہ بھی روز ایسے ہوتا ہے، آپ حضرات جو ذمہ دار ہیں اس حال کے، وہ پہلے سے اس کا خیال رکھا کریں۔ لیکن ایک بات عرض کروں، جب مجمع زیادہ ہو تو اسلام کے آداب بڑے عجیب ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام کر کے بیٹھ جائیں، ہاتھ نہ ملائیں۔ بندہ کسی کام میں مصروف ہو، سلام کر کے بیٹھ جائیں۔ اسلام کے نظام میں، آداب میں عافیت ہے، سکھ ہے، سکون ہے، عافیت ہے، سکھ ہے، سکون ہے۔ اب ایک بندہ مصروف ہے، اس نے آ کے ہاتھ ملایا، اس نے اگر ہاتھ ملا دیا، کہنے لگے جی آدھا ہاتھ ملاتا ہے، اگر کوئی مالدار ہوتا تو پورا ملاتا، مجھے آدھا ملایا، غلطی تو تیری ہے۔ میں وہ ایک جگہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہ سید بادشاہ مومن شاہ صاحب کھانا کھا رہے تھے۔ اب ہمارے میں سے ایک دوست گاڑی سے اترا، اس نے بھاگ کے شاہ صاحب کے ساتھ مصافحہ کیا۔ شاہ صاحب نے میرے پر غصہ نکالا، میں تو جو ساتھ تھا، اب مجھے کیا پتا بھاگ کے گاڑی میں یہ کام کرے گا یہ۔ آگے سید بادشاہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مومن شاہ صاحب، مجھے کیا خبر بھائی یہ کچھ ہوگا، پتہ نہیں تھا۔ اور اچانک گئے تو سید بادشاہ بیٹھے تھے چارپائی پہ، ایک بستی میں سادہ سا کھانا کھا رہے تھے، درویش آدمی۔ تو وہ ہمارا دوست جو ہے وہ گاڑی اس نے کھڑی کی عقیدت سے، میں چپ کر کے سلام کر کے بیٹھ گیا، چارپائیاں پڑی تھیں، میں بیٹھ گیا، اور وہ جو ہے اس نے جا کے ہاتھ ملا دیا۔ جلال تو مجھ پہ نکلا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو گئے، میں نے کہا کیسے آئے؟ میں کہا جی کشف سیکھنے آیا ہوں۔ کشف سکھا دے۔ میں کہ کشف ہوتا تو پہلے پتہ چل جاتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر پھر ہنستی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آداب ہوتے کیا ہیں؟ اگر خود پتہ نہیں ہوتا آداب کا، اور پھر بندہ اگر ہاتھ نہ ملائے یا ہاتھ تھوڑا ملائے تو کہتے یہ تو پراؤڈ، متکبر ہے، مغرور ہے۔ میں بعض اوقات گلی میں جا رہا ہوتا ہوں، سارا دن بھاگ دوڑ، اوپر چڑھ، ذمہ داریاں، یقین یعنی پہلی رمضان سے لے کر اس رمضان تک، 17 رمضان تک صرف دل میں یہ خواہش رہی ہے آپ حضرات کی سہولت کہاں میسر ہو، اور کیسے میسر ہو، اور کس طرح میسر ہو۔ اللہ کے، اس کے حبیب کے مہمان ہیں آپ، مہمان روز بروز بڑھ رہے ہیں، جگہ وہی ہے، حبس اپنی جوبن پہ، گرمی اپنی جوبن پہ۔ یہ تو شکر ہے کریم نے بارشیں کر کے موسم بہت بدل گیا۔ اب اس میں آپ حضرات کی راحت، مسلسل راحت، مسلسل راحت۔ آج بھی ایک وہ اس نے کہا جی یہ جوان ہے، ہر کسی سے لڑتا ہے، لڑائیاں کی ہوئی اس نے، اس کو پھر لے گئے۔ میں کہتے مہربانی کر، کہنے لگے ایک موقع ہو، وہ کہنے لگے سب کہنے لگے اس کو گھر واپس بھیجواؤ، کہنے لگے جی ایک موقع دے دیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ رہیں، ہم کون سا کہتے ہیں آپ جائیں۔ ہر مزاج کے، ہر طبیعت کا آدمی مل جائے، کچھ نہ کچھ ٹکراؤ تو ہو ہی جاتا ہے، اور اس میں درگزر چلتا رہے تو پھر گزارا چل جاتا ہے۔ ہر بندے کو لے کے چلنا، بیچارے خدمت والے جو ہیں پتہ نہیں آپ کو علم نہیں کتنے لوگوں کی سہتے ہیں، اور پھر وہی بندہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم مصافحہ کرتے ہیں، میرے لیے سعادت ہے، میں تو آپ سے مصافحہ سعادت سمجھ کے کروں گا۔ سچ ہے یہ کہ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، بلکہ میں نے ہمیشہ جب بھی مصافحہ کیا میں نے ہمیشہ اپنے منہ پہ پھیرا، آخر میں گھر جا کے وہ ہاتھ اپنے منہ پہ پھیرا، اور بعض اوقات اپنے بچوں کے منہ پہ پھیرتا ہوں۔ یہ آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں کتنا خلوص ہوگا، ان میں کتنی سچائی ہوگی، اور ان میں کتنے ہاتھ ایسے ہوں گے جو جنتی کے ہاتھ ہوں گے، جنتی کے ہاتھ۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان میں، مجھے تو اپنا پتہ نہیں، جنتی کے ہاتھ ہوں گے۔
यकीन जानिए मैं कभी भी, मेरी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं आपसे हाथ ना मिलाऊं। बाज़ औक़ात बंदे जो है मुतवज्जे होते हैं मुसाफा करने के लिए, मैं अपनी मसरूफियत और जिम्मेदारियों में निकल रहा होता हूं। सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, मुसलसल जिम्मेदारियां हैं। आप रमजान में वो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, हद से ज्यादा बढ़ जाती है रमजान मुबारक में। हत्ता के खाने की क्वालिटी, रोटी की क्वालिटी, इस पर भी मेरी कोशिश होती है नजर रखी जाए। इस पे भी मैं बाज़ औक़ात शिकवा कर बैठता हूं अपने खिदमत वाले मुखलिसीन से, भाई ये फलां वक्त में खाना सालन क्यों नहीं ठीक था, आपको एक एक चीज सही दी है और आला क्वालिटी, चाय पकी हुई क्यों नहीं थी, फलां चटाई ऐसे क्यों बिछी हुई थी। कोशिश है। आप शहजादे हैं तो शहजादों को तो हम वो दे नहीं सकते जो शहजादों का म्यार है, तो फिर भी आपकी मेहरबानी है, आप कहते हैं अच्छा कोई गल नहीं, आपकी मेहरबानी है, आपका एहसान है जो आपने मेरी मेजबानी और मेहमानी को कबूल किया और घरों से तशरीफ लाए, दूर परे से, दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से, पूरे मुल्क से, आपका एहसान है। आप ना आते, ये टूटी फूटी जो बातें मैं कह बैठता हूं, इन ईंटों को, इन दरवाजों को, इन पंखों को, इन दीवारों को तो ना करता। आप आते हैं तो मैं कुछ कह बैठता हूं। अच्छा, आप कहते हूं तो मुझे भी कुछ नफा हो जाता है, क्योंकि मेरी जुबान के मेरे कान ज्यादा करीब है, आपके कान दूर है। मेरे कान करीब है या आपके कान करीब है? मेरे कान करीब है, देखो ना, ये करीब है। तो मुझे खुद जरूरत है, मैं खुद मोहताज हूं, मुझे याद दहानी की खुद जरूरत है, मैं याद दहानी का खुद मोहताज हूं। मैं तो आप हजरात की वजह से चल रहा हूं, याद दहानी कर बैठता हूं, टूटे टूटे चलो फर्ज तो पढ़ लेता हूं। तो मेरी इन चीजों पे दरगुजर मेरे साथ किया करें। मुझे बड़े अजीब खत मिलते हैं, बड़ी अजीब तासुरात मिलते हैं कि अमीर लोगों से मिलता है, मालदारों से मिलता है, हाथ नहीं मिलाता, मिलता नहीं है। अब एक बंदा सोचे, घर से फारिग होके आया है और वो कहता है मैं यूं जाऊं और तारिक मेरा इस्तकबाल फूलों का लाल है, फूलों के हार तहिकर पहले चार फूलों के हार लेके तारिक जो है वो पहले से खड़ा हो और मेरे गले में डाले। अगर नहीं खड़ा तो मुझे हक है, मैं तारिक के बारे में जितना बुरा भला कह सकता हूं कहूं। मुझे कहते हैं, एक बंदे ने आके मेरा गिरबान पकड़ लिया, तो मालदार लोगों से मिलता है, हमें टाइम नहीं मिलता। मैं आपको अपनी बातें क्या बताऊं, सुनता रहता हूं, सुनता रहता हूं। तो फनकार है इस दर्जा की के पल में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तू कौन है क्या है तेरा दागे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। फिर भी मैंने तो आज तक अपनी कोताहियां ही बताई हैं और एक पैगाम मैंने हमेशा दिया है कि मैं अपने एक नंबर होने का दावेदार नहीं हूं, कि मैं एक नंबर हूं, ये दावा कभी नहीं करता। हां, मेरा पैगाम एक नंबर है, उसके पीछे कुरान और सुन्नत की दलील है। मैं एक नंबर हूं, इसका दावेदार नहीं। कोई और बात, भाई वो एग्जाज चला दो, वही बेहतर थे, अब सो गई, वही बेहतर थे, ना बंद करना है, आइंदा भी ना करना। हाँ जी, कोई और किसी की बात, उसके बाद फिर मुसाफिर की तरतीब बनाते हैं। ये कहते हैं करोड़ों इंसानियत आपको अपना गम सुनाना चाहती है और मैं कहता हूं मैं आपका गम सुनना चाहता हूं। उसका मैं तरीका बताता हूं। मेरे पास लोग आते हैं बाजू का कि हजरत आपके दर्स में बात सुनी थी कि मेरा गम तो किसी ने पूछा नहीं, आपका क्या हाल है।
ہم آپ کا غم پوچھتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہوں, اب اپنا سنا. اس کے بعد پھر اس کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. نہیں, اس کے بعد پھر اس کے میں نے پھر بھی کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں. میں کہتے ہیں پھر بھی کوئی ہے تو بتائیں. اس نے کہا اصل بات یہ ہے, میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, میرے غم کا قصہ طویل ہے. آپ حضرات مخلصین ہیں, میں نہیں کہتا سارے اس طرح آتے ہیں, بے شمار اور سارے مخلصین آتے ہیں جو پوچھتے ہیں, لیکن کوئی ایسا مجھے نہیں ملا جس نے صرف اور صرف میرا غم ہی پوچھا ہو, میرا درد ہی پوچھا ہو. وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا, اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا. وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی ہیبت حسن تھی, عجب اس کا رنگ جمال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. ہاں جی حضرت, میں آپ کے کارڈ الحمدللہ کافی عرصہ سے سنتا ہوں, لیکن تقریباً 1.5 مہینہ پہلے میں نے آپ کا ایک کارڈ, جبکہ وہ میں کئی دفعہ کارڈ سن چکا ہوں, لیکن قدرتی طور پر وہ الفاظ آ گئے. کارڈ سے مراد یہ میموری کارڈ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, آپ فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ حافظ ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ حافظ ہے, لیکن مجھ پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. خدا ان بد نصیبوں کو غرق کرے, تباہ و برباد کرے. اچھا, اللہ آپ کو برکت دے. بیٹھے, میں انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے لیے. اس وقت آپ سے درخواست کی ہے کہ اپنے ذاتی احوال اور مسائل نہ بتائیں. اس وقت تو مجمع کی نوعیت میں ہر رات یہی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, تشریف رکھیں. اچھا جی, اب مسافر کی ترتیب جو بنائی جائے, دیکھیں میری ایک بات سنیں. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسافر کے نام پہ اگر دھکے اور شور, اور مسافر کے نام پہ اللہ کے مہمانوں کی بے اکرامی ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ سلام کر دیا جائے. کیا خیال ہے؟ اچھا, ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جانا, ہاتھ چومنا, پھر ہاتھ پکڑ کے کہنا میری بات یہیں سن لے, یہ مسافہ ہوتا ہے. میرے تجربے تو یہی ہیں. آج بھی تجربے آزما کے دیکھ لیں, آپ آزما کے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں. ہاتھ چومنا سن لیں, جھٹکا دینا, اس کو پکڑ کے ایسے اپنے منہ سے لگا دینا, یا پھر ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہونا کہ میرا ایک مسئلہ ہے آپ ذرا سن لیں. میرے ساتھ تو یہ تجربے ہوتے ہیں, آج بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تجربہ کتنا طاقتور ہوتا ہے, کتنا کامیاب ہوتا ہے. اچھا, پھر آگے جو اگر وہیں کھڑے ہو جانا ہاتھ پکڑ کے, پیچھے لائن لگی ہوئی ہے بہت لمبی, اور اگر کسی نے آگے کر دیا تو اس سے ناراض ہونا, تو نے مجھے دھکا دیا تھا, میری بےعزتی کی تھی. یہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ ایک اور پریشانی کا سبب ہے. اب مجھے آپ جیسے فرمائیں میں حاضر ہوں. بولیں. پچھلے سال کھڑے ہو کے ذرا انہوں بتائیں پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ کہتے ہر ایک کو ایسی لگی پڑی تھی جیسے میرا ہی ٹائم ہے. اور کہتے ہیں جیسے مجمع لگتا ہے 2 بج جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ افراتفری ہوئی تھی پچھلی دفعہ بھی. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر دوسری دفعہ آ جاتا ہے, پھر دوسری دفعہ آ جاتا ہے. یعنی میں یہ وہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھیے گا شاید میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں میں تو ہاتھ ملانے کے بعد اپنے منہ پہ اور بچوں کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں. یہ برکت والے ہاتھ ہیں, اللہ کے مہمان, اس کے حبیب. میں خدا نہ خواستہ نفرت نہیں کرتا, لیکن صورتحال یہ بتا رہا ہوں, یہ کچھ ہوتا ہے. اب جیسے اگر آپ حضرات تعاون کریں اور فوراً مسافہ کر کے نکلتے جائیں اور دوسرے حالوں میں چلے جائیں, بلکہ اس حال سے ہی نکلتے جائیں
اور اگر بار بار آنا ہے تو پھر تو اب جیسے آپ کی مرضی ہو. سارے کہیں گے اور ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو چہرے بار بار آتے ہیں. پچھلے دفعہ میں نے ایک دفعہ اس کو بندے کو پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے وعدہ کیا تھا میں نہیں آؤں گا. کہہ رہے آپ سے محبت ہے. میں نے کہا محبت ماننے کا ہوتا ہے یا تنگ کرنے کا نام ہوتا ہے؟ بتائیں محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت ماننے کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ مسافر کی ترتیب کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات انشاءاللہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مسافر ہیں. آپ کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے گا، تو اس کی ترتیب بنا لیں. کہاں سے نکلیں؟ ہیں جی ہاں جی. اچھا ایک اور ترکیب ہے. اگر آپ اپنی صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور میں صفوں سے ایسے نکلتا جاؤں تو ہیں جیسے نماز کی صفوں میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاؤں. آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کی عظمت ہے، آپ بہت قابل احترام ہیں، اور میں خود ایسے نکلتا جاؤں. آپ لیکن ایک درخواست ہے، آپ صفوں کو توڑ کے پھر پیچھے آئیں. ہاں جی ہاں جی. وہ کہتے ہیں جیسے کتاب تقسیم ہوتی اس طرح سے آتے جائیں اور نکلتے جائیں. جی اب جیسے آپ بتائیں جی، خود بنائیں، میں تو حاضر ہوں بس.